ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو سدا خون ہی روتا دیکھا، سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے، مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، اس نواسے ہی کا سر برسر نیزہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، صبح عاشور ڈھلی شام غریباں آئی، چار پہروں میں قیامت کو گزرتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، رو دیے سرور و ریحان جگر تھام کے ہم، جب عزا خانے میں رکھا ہوا جھولا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام، والحامل وحی والکلام، سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الیک رسولا صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے۔ 1445 ہجری کی آج تیسری محرم ہے، اور آپ حضرات مسلسل میٹرو ون نیوز کی جانب سے جو عشرہ منعقد ہے، آپ حضرات مسلسل آج تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں،
قرآن اور رسالت کے موضوع پر۔ کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول معراج پہ پہنچے، تو معراج پہ پہنچنے کے بعد صرف تنہا ذات مصطفیٰ تھی یا ذات خدا تھی، اور جب واپس آئے تو تمام لوگوں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے سب سے زیادہ کس کا ذکر دیکھا؟ تو رسول نے بے ساختہ کہا، میں نے سب سے زیادہ علی کا ذکر دیکھا، جہاں میری نظر جاتی تھی وہاں مجھے علی کا ذکر نظر آتا تھا۔ تو جہاں میں نے تقریر چھوڑی تھی کہ اگلی تقریر میں میر انیس کا کہ مرثیے کا بند پڑھا جائے گا، تو وہ یہ تھا کہ میر انیس نے کہا، سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک کے رخ سید البشر دیکھا، کہا نبی سے غلاموں نے کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، گوہر فشاں ہوئے لالے لب رسول کریم کہ سب سے رتبہ حیدر زیادہ تر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی 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 نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ اللہ علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ تو جس آیت پہ آپ حضرات کے ساتھ مسلسل گفتگو چل رہی ہے وہ ہے، پروردگار نے کہا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا اور وہ تم سب پر گواہ ہے، تو یعنی ماننا پڑے گا کہ محمد ہم پہ آج بھی گواہ ہیں، محمد ہم پہ کل بھی گواہ تھے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب ہمارا نور بن رہا تھا محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جب ہمارا نور بن رہا تھا تو محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بلکہ جملہ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں، اللہ نے جب یہ کہا کہ اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا، میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اس کائنات میں آدم بھی آتے ہیں، اس کائنات میں نوح بھی آتے ہیں، اس کائنات میں عیسیٰ بھی آتے ہیں، اس کائنات میں موسیٰ بھی آتے ہیں، اس کائنات میں ہارون بھی آتے ہیں، اس کائنات میں 1,23,999 انبیاء آتے ہیں، اس کائنات میں ہم بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، تو گویا جملہ کہنا پڑے گا جب کائنات بن رہی تھی محمد اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، جب کائنات بن رہی تھی تو محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو موسیٰ سے ذات کی تشبیہ نہیں دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے بھیجنے کے اعتبار سے کہ ہم نے جس طرح فرعون کے دور میں ایک نبی بھیجا تھا اسی طرح ہم نے تمہارے دور میں ایک نبی بھیجا ہے۔ اور دیکھیے رسول کا علم غیب یہ ہے کہ رسول جیسے ہی آئے اور رسول نے کہا مجھے رسول مانو، سب نے کہا ہم جب مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ رسول کا علم غیب دیکھیے، رسول نے کہا میں جانتا ہوں میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، مجھے تب بھی تم رسول نہیں مانو گے کیونکہ میں تم لوگوں کی لاش بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں، میں تم لوگوں کی لاش بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی روایت میں آگے یہ ہے کہ جب بدر فتح ہو گئی، جب علی نے فتح کر دی، دیکھیے 45 لوگ میں آپ کو گنواؤں کہ جو تنہا علی نے قتل کیے تھے۔ کتاب کا نام ہے کاظم قزوینی کی کتاب ہے، من المہد الی اللحد کتاب ہے، اس میں فہرست موجود ہے، تقریباً 45 لوگ تنہا علی نے قتل کیے تھے۔ ولید، عتبہ، شیبہ، ان سب کو بھی علی نے قتل کیا تھا۔ دمد و ثاقبہ میں موجود ہے کہ ان سب کو علی نے قتل کیا۔ دیکھیے سب مقابل آئے، علی نے تلوار نکالی اور دیکھیے تلوار نکالی علی نے، ذوالفقار احد میں آئے گی، مگر نبی کا وسیع کیسا ہے، نبی کا جانشین کیسا ہے کہ ذوالفقار ابھی نازل نہیں ہوئی ہے مگر اس کے باوجود بھی علی نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ذوالفقار علی کی محتاج ہے، علی ذوالفقار کے محتاج نہیں ہے، ذوالفقار علی کی محتاج ہے، علی ذوالفقار کے محتاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی بدر فتح ہو گئی، اب رسول نے کیا جملہ کہا تھا، مجھے معلوم ہے تم مجھے رسول نہیں مانو گے کیونکہ میں تم لوگوں کی لاش بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب رسول نے یہ جملہ کہہ دیا تھا اور آپ کے ذہنوں میں دونوں تقریریں ہیں کہ رسول کے جو بولتے ہیں وہ رسول کی زبان خود نہیں ہوتی، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، محمد کلام اللہ ہے، یعنی محمد کے پاس جو زبان ہے وہ خود زبان قدرت ہے، یعنی محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے، اللہ جو بول رہا ہے وہی محمد بول رہے ہیں۔ تو اگر اللہ جو یعنی اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب کے لیے جو زبان میں نے دی ہے وہ زبان قدرت ہے، اب رسول نے یہ کہا ہے کہ میں تم لوگوں کی لاش بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں، تو یعنی یہ فیصلہ پورا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جیسے ہی بدر کے گڑھے میں پہنچے، اب رسول نے کہا تھا جیسے ہی پہنچے، بدر شروع ہونے سے پہلے دمد و ثاقبہ کتاب ہے، رسول نے کہا تھا اتنے لوگ مریں گے اور ہم فتح پائیں گے۔ جیسے ہی رسول پہنچے، اب جہاں جتنوں کی لاش پڑی تھی، ایک بار رسول پہنچے اور لاشوں میں پہنچ کے کہا ہاں فلاں ابن فلاں، ہاں ولید بن عتبہ، یہ بتاؤ
کہ تمہارے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، یا میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، محمد کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے، محمد کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ تو بھیجنے کی تشبیہ ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے موسیٰ کی زبان میں لکنت، موسیٰ کے پاس خضر ہے، یعنی موسیٰ جو ہے وہ خضر کے پاس گئے۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی موسیٰ خضر کے پاس گئے تو خضر نے کہا موسیٰ سے، حیات القلوب 3 جلد میں کتاب ہے اور قصص الانبیاء، کہتے ہیں جیسے ہی پہنچے تو خضر نے کہا صبر کا مظاہرہ کریں گے؟ کہا بالکل صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ ایک بار جیسے ہی کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ سے رہا نہ گیا، موسیٰ نے سوال پوچھا، یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اتنی عیب دار کشتی کیوں بنائی ہے آپ نے؟ کہا میں نے کہا تھا تم صبر کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ کہا ٹھیک ہے ایک موقع آپ مجھے اور دیجیے۔ کہتے ہیں جیسے ہی آگے پہنچے کشتی سے اترے، ایک لڑکا وہاں گھوم رہا تھا، خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ ایک بار موسیٰ نے کہا یا نبی اللہ آپ نے قتل کر دیا؟ کہا تو میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ کہا ٹھیک ہے ایک موقع اور دیجیے۔ آپ کہتے ہیں ایک بار خضر نے کہا ذرا مٹی لاؤ گوندو ایک دیوار بناؤ، دیوار بنا دی۔ کہا آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے؟ کہا میں نے کہا تھا تم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اب سنو میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے ہیں، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ ارادہ میرا نہیں ہے۔ یعنی نبی کا ارادہ خود اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ایک بار کہا میں نے کشتی عیب دار اس لیے بنائی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کشتی کے ذریعے ان تمام لوگوں کا رزق آتا ہے، اگر میں یہ عیب دار نہ بناتا تو اس کشتی پر وہ قبضہ کر لیتا۔ کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب بتائیے آپ نے اس لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ کہا اس لڑکے کو قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا، وہ آگے جا کر اپنے ماں باپ کے لیے شرم کا باعث بنتا۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی اے پروردگار ان کے ماں باپ کو ایک بہترین اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یعنی پتہ یہ چل گیا کہ اللہ نے کہ نبی نے یہ دعا کی اور نبی یہ جانتا ہے کہ آگے بھی کیا ہونے والا ہے۔ تیسرا کہا یہ بتائیے آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار میں نے اس لیے بنائی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ایک خزانہ چھپا کے گئے تھے، اگر میں دیوار نہ بناتا تو خزانہ جو ہے وہ پوشیدہ نہ رہتا، وہ ظاہر ہو جاتا۔ اب اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارا علم ہے اور یہ میرا علم ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ موسیٰ اور خضر کے علم میں بھی فرق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیٰ کا علم جو ہے وہ ظاہر تک ہے، خضر کا علم باطن تک ہے۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دے خضر اتنے بڑے عالم ہیں کہ موسیٰ سے بھی علم میں 2 گنا آگے ہیں، مگر خضر کا کہیں بھی یہ دعویٰ نظر نہیں آیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور کوئی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ خضر اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں علم کا شہر ہوں یا کوئی اور اس کا دروازہ ہے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک بار کوئی شخص آتا تھا، شام میں سوال پوچھتا تھا، دن میں سلام کرتا تھا، واپس چلا جاتا تھا۔ ایک بار اصحاب نے کہا مولا یہ بتائیے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے قبیلے کا تو نہیں ہے، ہم تو اسے نہیں پہچانتے، اس کا چہرہ تو بڑا حسین ہے، اس کے ماتھے پر تو ہے، اس کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہیں، یہ کون ہے؟ امام نے کہا یہ خضر زمانہ ہے، دوپہر میں آ کر سلام کرتے ہیں، شام کو آ کر حالات پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ دوپہر میں آ کر سلام کرتے ہیں، شام کو آ کر حالات پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو آل محمد کے گھر کا علم ہے کہ چوتھے امام سے خضر سوال پوچھنے آتے ہیں۔ جس خضر کا علم اتنا ہے کہ موسیٰ تقابل نہیں کر سکتے، تو سوچئے نبی کا علم کیا ہوگا۔ نبی نے کہا میں ظاہراً فرداً ہر ایک شخص کا شجرہ سنا سکتا ہوں، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کس کا کون سا قبیلہ ہے۔ تو یعنی رسول کی نظر علم غیب پہ بھی موجود تھی، اور یہی علم علی کے پاس آیا، آنے والی تقریر میں عرض کریں گے۔ یہی علم حسین کے پاس آیا، اور حسین نے اپنے علم سے ہی، اپنے اختیار سے ہی مسلم کو اپنا سفیر بنایا تھا۔ کہتے ہیں جب مسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حسین نے اپنا سفیر بنایا ہے مسلم کو، تو مسلم اتنا خوش ہوئے کہ اپنی زوجہ سے کہا آج اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا کہ حسین جیسا امام مجھے اپنا سفیر کہہ رہا ہے، حسین جیسا امام مجھے اپنا سفیر کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں مسلم تنہا تھے، توآ کہتی ہے رات کا وقت تھا، ایک بار میں جب باہر آئی تو میں نے ایک حسین ترین جوان کو اپنے سامنے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے سامنے دیکھا میں نے کہا کوفے کے رہنے والے تو نہیں لگتے؟ کہا نہیں میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ توآ نے کہا یہ بتاؤ مدینے میں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بنی ہاشم کے محلے سے آ رہا ہوں۔
کہا یہ بتاؤ کہیں تم مسلم تو نہیں ہو؟ کہا بالکل میں مسلم ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ ایک بار کہا آؤ میرے گھر پہ آؤ۔ جیسے ہی گھر پہ آئے کہا میری وجہ سے تمہارے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ مسلم یہ نہیں چاہتا کہ کوئی نامحرم کسی خاتون کے گھر میں داخل ہوں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ کو طوا کے پردے کی اتنی فکر ہے کہ کوئی نامحرم طوا کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ذرا عصر عاشور دیکھیے، ذرا شام غریبہ کا منظر دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی طوا کے گھر پہ دستک ہوئی ایک بار فوجیں آئیں، مسلم نے تلوار نکالی۔ دیکھیے جملہ قیامت کا جملہ یہ ہے کہ میدان میں لڑنا آسان ہے، میدان میں لڑنا آسان ہے، گلیوں میں لڑنا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی تلوار نکالی ویسے ہی لڑے کہ جیسے خیبر و خندق میں علی لڑے تھے۔ مسلم کی شجاعت پہ علی کو اتنا بھروسہ تھا کہ صفین میں، جمل میں، نہروان میں مسلم کو تنہا میمنہ سنبھالنے کو دے دیا تھا، کیونکہ مسلم کی شجاعت یہ تھی کہ عباس کے بھی استاد تھے جناب مسلم، مگر کہتے ہیں جب مسلم نے اتنی تلوار چلائی تو محمد بن اشعث نے خط لکھا، ابن زیاد سے کہا خط میں لکھ کر کہا لشکر اور بھیجو، لشکر اور بھیجو، لشکر اور بھیجو، لشکر اور بھیجو۔ وہ کہتا ہے تم سے ایک ہاشمی جوان نہیں سنبھل رہا، اگر میں نے تمہیں حسین سے لڑنے بھیج دیا تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ اس نے کہا تم نے عرب کے کسی سبزی فروش سے لڑنے بھیجا ہے؟ ارے یہ علی کا بھتیجا ہے، مسلم کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے، مسلم کو زیر کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک بار کہا ایک گڑھا کھودو اور چھت سے پتھروں کی بارش شروع کرو۔ تنہا مسلم تھے، ایک بار آگ کے گولے بنائے گئے، مسلم کی جانب آگ کے گولے آنے لگے۔ ایک بار مسلم گڑھے میں گرے، اب جو گڑھے میں گرے تو مسلم کے رخسار پہ جا کر اور مسلم کے لبوں پہ جا کر نیزے کے انی ٹکرائی۔ ایک بار مسلم کے رخسار سے لہو بہنے لگا، مسلم کے لبوں سے لہو بہنے لگا۔ اب کہتے ہیں ایک بار دربار میں آئے، مگر علی کا شیر تھا، پکار کر کہا امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا کیا کہتے ہو؟ امیر میرا صرف حسین ہے، یہ ہوتا ہے علی کا شیر۔ ایک بار کہا امیر کو سلام کرو، کہا امیر میرا صرف حسین ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ کوئی وصیت ہے؟ کہا میری 3 وصیتیں ہیں، اگر کوئی پوری کر دے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ کہا پہلی وصیت بتاؤ؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں قرض دار ہو گیا تھا، یہ زرہ جو میں پہنے ہوئے ہوں یہ میرے آقا علی نے مجھے دی تھی، یہ زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے ارے کوئی میرے آقا حسین کو یہ خط لکھ دے کہ کوفے نہ آئیں، اور اگر آ ہی رہے ہیں تو بہن زینب کو ساتھ نہ لائیں۔ اور تیسری وصیت ہے کل تم لوگ عید مناؤ گے، ارے میں اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ آیا تھا، میرے 2 شہزادے مجھ سے بچھڑ گئے۔ ایک بار کہا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ لینا اور ان کو یتیموں کی طرح بوسہ دینا۔ اس کے بعد مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اب کہتے ہیں مسلم نے کہا آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو دیکھا تو جبریل نے زمینوں کو پست کیا۔ ایک بار حسین نے لشکر کو روکا، پکار کر عباس نے کہا آقا کیا ہوا؟ کہا عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو دیکھا تو مسلم دارالامارہ کی چھت پہ تھے۔ پکار کر عباس نے کہا آقا مجھے اعجاز امامت سے مسلم کے پاس بھیج دے، میں تلوار نہیں چلاؤں گا۔ تو کہا عباس کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا اتنی اونچی دیوار ہے، اتنی اونچی چھت ہے، مسلم زمین پہ گر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں مسلم کو اپنی آغوش میں لے لوں۔ ایک بار کہا عباس ارے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو دیکھا تو فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے دارالامارہ کی چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم۔